بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ایک مرتبہ پھر روزہ، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے مفہوم دیکھ لیا تھا کہ روزے کا مفہوم تھا کسی بھی چیز سے رک جانا، اور مقصد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، تم متقی بن سکو۔ جو اس میں مقصد بتایا گیا اور جس کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں وہ یہ کہ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، مباشرت سے رک جاتے ہیں، یہ بتایا گیا جو ہمیں قرآن سے اخذ ہوا۔ لیکن جب ہم اس چیز کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے صراحت کے ساتھ بڑے کھلے ہوئے انداز میں بتا دیا گیا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا کہ کہا کہ بہت سے روزہ دار ہیں جو صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ارشاد ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ روزہ جو ہے میری زبان کا بھی ہوگا، میری آنکھ کا بھی ہوگا، میرے کان کا بھی ہوگا، روزہ میری سوچوں کا بھی ہوگا، روزہ میرے باقی کے اعضاء کا بھی ہوگا۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا تھا کہ روزہ جو ہے زبان کا روزہ یا آنکھ کا روزہ یا کان کا روزہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آج زبان کا روزہ جو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ میں اسے پہلے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حقائق کے طور پہ بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی بزرگ تھے، چھپ کے پانی پی رہے تھے، تو 3-4 نوجوان لوگ جو ہیں وہ پاس سے گزرے، تو انہوں نے عذرائے مذاق کہا کہ بزرگوں روزہ نہیں رکھا ہوا، پانی پی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ٹھٹھا کیا، انہوں نے مذاق اڑایا کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہو تو آپ کھا پی کیسے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہے کہ میری آنکھ کا روزہ ہے، میں جو خلاف شرع بات ہے جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، جس چیز سے مجھے منع کیا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، بہتان سے، چغلی سے، بری بات کہنے سے، میں اس سے رک جاتا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کرتا، اور میرے اعضاء کو جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، میرے قدم مجھے اس طرف لے کے نہیں جاتے، میرے ہاتھ کو ایسا کام سر انجام نہیں دیتے۔ تو میں کیونکہ بیمار بھی ہوں اور شرعاً مجھے رخصت ہے، تو اس لیے میں پانی پی رہا ہوں۔ میرا معدے کا روزہ نہیں ہے، لیکن میری آنکھ کا روزہ ہے، میرے کان اور ناک کا ہے۔ تو انہوں نے آہستہ سے پوچھ لیا کہ آپ سب بچے ہیں، آپ تو نوجوان ہو، آپ کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں، آپ کا روزہ تو ہوگا۔ تو یہ نوجوان جو تھے کچھ تھوڑے سے سمجھدار بھی تھے، یہ بات اندر کی سمجھ گئے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا روزہ تو ہوگا، تو تھوڑے سے شرمندہ ہوئے، سر جھکا لیا، یہ سوچنے لگ گئے کہ کیا میری آنکھ کا روزہ ہے، کیا میرے زبان کا روزہ ہے، کیا میرے کان کا روزہ ہے؟ تو شاید ہم وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ ہماری زبان کا روزہ کیسے ہوگا۔ میں اکثر جب اپنے ناظرین سے بات کرتا ہوں اور جب میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز جس پہ مجھے بہت زیادہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تمام تر علوم جو ہیں ان کا ماخذ جو ہے، ان کا منبع جو ہے، وہ میرے اللہ رب العزت نے مجھے جو کتاب عنایت کی، جو ہمارے اوپر کتاب بھیجی، قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام علوم وہاں سے نکلتے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی مجھے سمجھ میں میری کمی رہ جاتی ہے، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، جس صراحت نہیں ملتی، تو وہ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث جو ہیں اس کو آگے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کیسے کیسے رکنا ہے، بجائے اس کے کہ میں کچھ اپنی رائے زنی کروں، میں کچھ ادھر ادھر سے کچھ باتیں لوں، تو وہ جہاں علوم کا منبع پڑا ہوا ہے وہاں چلیں۔ آج ذرا بات کریں، آپ سورہ حجرات جو ہے اس کا پہلا رکوع پڑھ لیجئے، تو جن جن چیزوں کا روزہ رکھنا ہے میرے اللہ رب العزت نے وہاں کھول کے اور اتنے پیارے انداز سے بتائی ہیں کہ اور کسی دلیل کی، اور کسی سبق کی، اور کسی مذاکرے کی، کسی مباحثے کی، تقریر کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم آپ کے لیے یہ بات چیت نہیں کر رہے تھے، یہ بات چیت میں صرف اپنے لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر صرف اس میں سے میں ہی یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں اگر میں نے اپنے اوپر لاگو کر لیں، اگر مجھے سمجھ آ گئی، تو آپ یقین جانیے یہ کلپ بنانے کا، آپ سے بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سورہ حجرات، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کچھ صحابی جو تھے، بدو تھے، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جو ان کا حجرہ تھا باہر کھڑے ہو کے پکارنے لگے، جیسا کہ آج بھی اگر آپ گاؤں میں دیہات میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہاں بیل نہیں ہوتی یا ناک کرنے کا سسٹم نہیں ہوتا، تو باہر کھڑے ہو کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے پکارنا شروع کیا، تو جب نام لیا تو اللہ رب العزت کو ناگوار گزرا کہ اس کے حبیب کو باہر کھڑے ہو کے باواز بلند جو ہے بلایا جائے، تو
تو اس کی شان میں دیکھیے جو سورہ اتری وہ سورہ حجرات تھی، اور کیا زبردست ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا گیا جو زبان کا روزہ تھا، جو ہم نے بات چیت کرنی ہے اس کے رکوع کی پہلی کچھ آیات دیکھ لیجئے، سن کے پڑھ کے سمجھ کے مزہ آ جاتا ہے کہ کیا کتنے مدلل الفاظ میں اور کتنے کم سے کم الفاظ میں مجھے بتا دیا گیا کہ میں نے زبان کا روزہ کیسے رکھنا ہے۔ تو وہ جو اصحاب آئے تھے ان کے لیے جو آیات آئیں، ان کے لیے جو آیت اتری، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی جو ہیں، میرے نبی جو ہیں، ان کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور اس میں دیکھیے اندیشہ کیوں بتایا گیا، آگے چل کے اسی آیت میں بتا دیا گیا اگر آپ کی آواز جو ہے وہ نبی کی آواز سے بلند ہوتی ہے تو آگے دیکھیے کتنا بڑا اس کا وبال بتایا گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ مبادا تم نے جو عمل کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائے اور تم اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو میں اس کی تفسیر میں جا رہا تھا، دیکھیے یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس میں جو احکام آئے گے اس کا اطلاق ہر زمانے میں ہوگا۔ تو آج بھی جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی احادیث کو سنیں، ان کی تعلیمات کو سنیں، تو میری آواز ان تعلیمات سے باہر نہیں جانی چاہیے، میری آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس دور میں آپ دیکھیے ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، سوشل میڈیا پہ ہم جب لطائف بھیجتے ہیں، ہم جب سو کال اقوال زریں انورٹڈ کامز میں وہ بنا کے بھیجتے ہیں جس میں شاعر اللہ جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، میری زبان کو زیب نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ، میں وہ جملے بولوں کہ ہم قرآن کی آیات کے ترجمے کے طرز پہ پکوڑوں اور سموسوں کے حوالے سے جس طرح سے ایک دوسرے کو مذاق بھیجتے ہیں، اس چیز سے بچیے۔ مبادہ کہ میں اور آپ اس آیت جو ہے اس کی تشریح میں آ رہے ہوں۔ سب سے پہلا تو مجھے یہیں سے یہ حکم مل گیا کہ ہم نے زبان کا روزہ کیا رکھنا ہے، میرے ہاتھ کا، میرے قلم کا روزہ کیا ہوگا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، اس میں آگے چل کے جو کہا گیا 2 3 4 آیات کے بعد، آج کل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم جو بات سنتے ہیں اسے لے کے چل پڑتے ہیں، اور بعد میں اب دیکھیے آپ اسے سوشل میڈیا لے لیجیے، آپ اسے الیکٹرانک میڈیا لے لیجیے، پرنٹ میڈیا لے لیجیے، میں نے کوئی خبر سنی، میں نے اسی طرح سے اس کی بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دیا گیا، اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جس گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ فلاں مولانا صاحب کی، وہ تو ان کی ہے ہی نہیں، میں وہ جس ناڑے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کی دکان پہ، وہ تو ان کا ہے ہی نہیں، یہ مجھے کچھ دن بعد اس کی تردید یا تصدیق آئے گی، تو میں نے وہ خبر لے کے میں کیوں چل پڑا، کیوں اڑ پڑا، اور مجھے ایسے کرنا چاہیے نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، میرے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے لیے حکم دیکھیے کیا ہے، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے، یہاں تو فاسق کا کہا گیا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو فساق تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ خبر لے کے آتے تھے، اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جھوٹی اور من گھڑت خبر لائی گئی اور اسے پھیلانے کے پروپیگنڈا اس وقت بھی تھا۔ یہ ہم صرف آج کے دور کو نہیں روک سکتے کہ سوشل میڈیا آ گیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور پرنٹ میڈیا آ گیا اور اس میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی میرے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہیں سے شروع کیا تھا، دوبارہ یہیں پہ آ جائے گی۔ تو دوسرا حکم مجھے کیا ہے، میری زبان جب کوئی بات کرے، میرا قلم جب کوئی آگے کوئی خبر لے کے چلے، تو میرے لیے حکم کیا ہے، فتبینوا، مجھے چاہیے کہ میں تحقیق کر لوں کہ میں جو خبر آگے بھیج رہا ہوں وہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کتنے واٹس ایپ گروپ میں ہمیں کس طرح کی تصویریں تھیں جو پتہ چلتا ہے یہ کسی اور ملک کی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے یہ کسی اور سال کی ہیں، مثلا کئی سیاسی پارٹیوں کا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسٹے پازیٹیو، مجھے کیا پڑی کہ میں کسی کی غلط خبر لے کے میں آگے چل پڑوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تحقیق کے بغیر کہ یہ خبر جو میرے پاس آئی ہے یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، میں اسے آگے کر سکوں۔ میرے اللہ رب العزت نے مجھے سورہ حجرات پہلا رکوع اس میں منع کر دیا گیا، فتبینوا، کہ آگے جو بھی خبر پھیلانی ہے اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، کہا گیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومنین جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں،
میں اس پارٹی کو میں اس کے ساتھ دشنام بازی، میں اس پارٹی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ دشنام بازی، یہ پارٹی اس کے ساتھ دشنام بازی۔ میرے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اصلاح کروایا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، میری زبان کہیں تیلی تو نہیں لگا رہی ہوتی، میری زبان کہیں جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام تو نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر ایسا کر رہی ہے تو منع ہو جائیے۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں منع ہو جاؤں، کیوں؟ میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے، حکم کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا، ایک دوسرے کی اصلاح کر دیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ امن جو ہے اس کو فروغ دو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور مجھے عدل اور انصاف کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ اب میں دیکھ لوں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی میری زبان سے کوئی بات نکلے وہ عدل کی ہے، کیا وہ انصاف پہ قائم ہے، کیا وہ اصلاح کی طرف ہے، یا جیسے وہ کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے اور اصلاح کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، حالانکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ فتنہ جو ہے اس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں میں اس آیت کی زد میں تو نہیں آ رہا، یہ دیکھ لیجئے۔ پھر آگے چل کے کیا کہا گیا، اگلی آیت میں فرمایا گیا، میں آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس میں اس آیت کو جتنا بھی ہم کھول کے اس پہلی جو ہے رکوع جو ہے سورہ حجرات کا، اس کے اندر دیکھیں کتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ دے دیا گیا، منشور دے دیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے ہم نے بلانا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ روزہ جو رک جانے کا نام ہے، میری زبان کو ان دنوں میں تو خاص طور پہ ان تمام امور سے، اگر میں نے کسی کا برا نام رکھا ہوا ہے، اگر میں تانا زنی کرتا ہوں، مجھے اس سے رک جانا چاہیے۔ میرے رب تعالیٰ کا ایک عام حکم بھی ہے، اور اس مہینے میں تو ویسے بھی مجھے صبر کا، ایثار کا، رک جانے کا، اپنے کنٹرول کا، اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کا حکم ہے، لعلکم تتقون، تاکہ میں پرہیزگار بندہ بن سکوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے اگلا حکم کیا آیا، ولا تلمزوا، تانے مت دو، ولا تنابزوا، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اچھا پھر دیکھیے آگے چل کے کیا کہا گیا، میرے لیے جو بہت بڑا حکم دیا گیا، وہ جو کہا گیا تھا نا، یہ روزہ جو ہے یہ اعضاء کا بھی روزہ ہے، کہ میرے اعضاء، میری سوچ، میرا دل، میری دھڑکنیں، یہ کسی ایسے برے کام میں نہ پڑے۔ تو وہ برا اگلا کام جس سے منع کیا گیا، ناک روک دیا گیا، وہ دیکھیے وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اکثر گمان جو ہے، گمان یہاں پیدا ہوتا ہے، گمان یہاں پیدا ہوتا ہے، مجھے گمان سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ قرآن کی جو زبان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان میں سے بعض گمان جو ہیں وہ اس مطلب گناہ کی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ گمان جو میرا، وہ میری بدگمانی تھی، آسن گمان نہیں تھا، وہ بدگمانی۔ تو اکثر جو گمان ہے اس سے بچو۔ آگے دیکھیے جو ہمارے اندر، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، دفاتر میں، گھروں میں، محلے میں جو ایک دو ٹو لگی ہے، اس سے کیسے منع کیا گیا؟ فرمایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگے رہو، ٹو میں مت لگے رہو۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ گہری ہے، وَلَا يَغْتَبْ، اور غیبت مت کرو۔ غیبت، بہتان، چغلی منع کر دیا گیا۔ غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے؟ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کسی دوسرے شخص سے متعلق جو اس کے اندر ہے، بات وہ ہے، بات سچ ہے، لیکن اگر میں اس کے سامنے کہوں تو اسے برا لگے گا، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ غیبت ہے، چغلی ہے، مجھے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے تو میں پھر بھی کر رہا ہوں، وہ بہتان ہے۔ بہتان کے متعلق جو کہا گیا اسے پڑھ کے دیکھیے گا، اور کہا گیا اس کا وبال بہت بتایا گیا۔ میں آپ کے سامنے وہ احادیث جو ہیں میری نظر میں ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں خدا نخواستہ بھاری نہ گزرے۔ کہا گیا کہ پیٹ جو ہے دوزخ کی پیٹ سے بھر دیا جاتا ہے جو بندہ جو ہے بہتان لگاتا ہے۔ اور حضرت علی کا جو اس بارے میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جو بہتان ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ آسمانوں سے بھی زیادہ بوجھ ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے، تو منع کیا گیا۔ تو دیکھیے جو ہمیں بتایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، لا یغتب، ٹھیک ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ہیں وہ رک جانے کے امر، یہ ہیں وہ رک جانے کے عمل، یہ ہیں وہ رک جانے کی چیزیں جس سے روزے کے اندر، یہ عام طور پہ بھی ہم پہ لاگو ہے، لیکن روزہ جو ہے جب ہم نے کھانے پینے سے رک گئے، جب ہم وہ چیزیں جو حلال ہیں اس سے روک دیا، مباشرت سے روک دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے
اس میں اگلی ترغیب جو دی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، جو اگلا جو ہے وہ متقی بنانے کا جو درجہ دینے کے لیے کہا گیا، پھر میری زبان، پھر میری آنکھ، پھر میرے کان جو ہیں وہ بھی رکیں گے۔ تو ہم نے جیسے کہا تھا لعلکم تتقون کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ کے متعلق کہا گیا کہ جب تم کسی ایسے رستے سے گزر رہے ہو جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہیں، تم اس میں سے گزرتے ہو، اس طرح سے گزرو اپنے لباس کو سمیٹ کے کہ تمہارا لباس یا اس جھاڑیوں کے کانٹوں کے ساتھ کہیں الجھ نہ جائے، کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ تو اب یہاں پہ وہ جھاڑیاں اور کانٹے کیا ہیں؟ میری زبان جو ہے وہ کانٹے بچھائے گی۔ میں اگر کسی کی غیبت کرتا ہوں، کسی کی چغلی کرتا ہوں، کسی کی تجسس میں لگا رہتا ہوں، کسی کی ٹو میں رہتا ہوں، کسی کو برے نام سے پکارتا ہوں، کسی کو طعنہ زنی کرتا ہوں، میری بات سے اصلاح کی بجائے اس کا الٹ جو ہے سامنے آتا ہے، میری باتیں جو ہیں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متصادم ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ کانٹے ارد گرد ہوں گے جس کے اندر میرا لباس جو ہے وہ پھنس سکتا ہے، لباس تار تار ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ تقویٰ اختیار کرنا ہے تاکہ میں اپنے رب کی وہ جو آیت ہے لعلکم تتقون، تاکہ میں متقی اور پرہیزگار بن سکوں۔ تو میری زبان کو، میرے کانوں کو، میری آنکھوں کو ان امور سے رکنا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آج کی گفتگو ہم نے صرف سورہ حجرات کے جو پہلا ایک رکوع ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ بچنے کی چیزیں بتائیں۔ کسی اور جگہ کہا گیا لعلکم تتقون، اور وہ تقویٰ کیا ہے، وہ پرہیز کیا ہے، وہ میرے اللہ رب العزت نے یہاں ایک رکوع میں زبان کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے وہ یہاں پہ کھول کے بتا دیے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے احکام میرے لیے نازل فرمائے، جو پہلے رکوع میں سورہ حجرات کا ہم نے آپ کے سامنے جس کا نقشہ باندھا، جس کا ہم نے ترجمہ کیا اور آپ کے سامنے کھول کے باتیں پیش کی، اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی، ان باتوں کو اپنے آپ کو سمجھانے کی، باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔